فتنے سچے اور جھوٹے کے اندر کے بھید کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ پھر ان فتنوں میں جو آدمی واقعی دیندار وہ ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے اور لوگوں کے سامنے آتا ہے، وہ اسوہ بن جاتا ہے۔ دیکھو اس کو، دیکھو کتنی آزمائش اس پر آئی لیکن ٹکا رہا، وہ دوسروں کے لیے انسپریشن بن جاتا ہے، اس کی سچائی لوگوں کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے، اللہ کو سب جانتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے اسوہ بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عام حالات میں دعوے کرتے رہتے ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم ایسا کریں گے، ایسا وقت آیا تو ہم ایسا کریں گے، کچھ بھی آ جائے ہم دین پر جمے رہیں گے۔ جب مصیبت آتی ہے یا اچھے حالات آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جو برابر پابندی سے نماز کے لیے آتا تھا اب بزنس میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے کہ اس کے مزدور کام پہ جاتے ہیں لیکن وہ حساب کرتے بیٹھا ہوا ہے، اس کی نماز چلی گئی، اثر گئی، مغرب کا وقت آ گیا، کیا کروں، اتنا کام ہے کمپنی کا۔ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے تو امام صاحب سے پہلے تو ہوتا تھا، تہجد میں آتا تھا، مؤذن صاحب سے لڑ جھگڑ کے دروازہ کھلواتا تھا مسجد کا، ہم کو نماز پڑھنا ہے، کیوں نہیں کھولتے آپ لوگ جلدی؟ لیکن ایک وقت اب آیا ہے کہ مسجد کے دروازے بند ہو رہے ہیں لیکن تو اب تک مسجد تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ فتنے انسان کے اندر کی حقیقت باہر لاتے ہیں، دعوے سبھی کرتے ہیں، وعدے سبھی کرتے ہیں، لیکن ٹکتا کون ہے؟ فتنوں میں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ٹکاؤ کون ہے اور بکاؤ کون ہے۔ فتنوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی دین پر جمنے والا کون ہے اور کون ہے جس کے قدم پھسل کے وہ کھائی میں گر جاتا ہے۔ لہٰذا فتنوں کا معاملہ یہ ہے کہ فتنے آزمائش ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں جس میں حقائق سامنے آتے ہیں۔